تحيتهم يوم يلقونه سلام فأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان سبحان الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان أعوذ بالله صدق الله العظيم یہ چیز ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے ویسے بھی بجلی آئے نہ آئے بل ضرور آتا ہے اور بل ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل گھبراتا ہے بندہ جب گھر جاتا ہے بیوی کھانا نہیں دیتی ہاتھ میں بل تھما دیتی ہے اس لیے بجلی آئے نہ آئے آپ کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا کرنٹ موجود ہونا چاہیے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ
سجے کھبے والے دونوں بولو سبحان اللہ. دو رو ایک ادھر رو بنی ہے ایک ادھر رو بنی ہے. دیکھیں گے یہ قدرتی تساں ہی بنائی ہے. دیکھنا ہے کہ یہاں کے زیادہ دم ہے یا تھوڑے زیادہ دم ہے. ذرا سارے ایک دفعہ بولو سینیاں کا زور لا کے بولو سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. حضرات میں جب آیا یہ پمفلٹ میں نے دیکھا محترم نہایت عباد الاحترام بشیر احمد انصاری صاحب، ذوالفقار علی انصاری صاحب، ظفر علی صاحب، اصغر علی انصاری، اقبال انصاری، آصف انصاری، وقاص انصاری اور انصاری برادران اور ان کے علاوہ جتنے بھی دوست احباب ہیں انہوں نے محفل سجائی ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ نسبت اس ہستی کی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے گھر میرے حضور کی اونٹنی مبارک ہوتی. حضرات میرے آقا کی ڈاچی مبارک بھی جانتی ہے کہ میرے حضور نے رات کہاں قیام کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ جہاں بھی حضور کی محفل ہوتی ہے. آج میرے کریم آقا اس محفل میں تشریف لائیں گے. لیکن ایک آپ کو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک درویش سے پوچھا، میں نے کہا بڑا بڑی محفل میں جاتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ محفل قبول و منظور ہوتی ہے؟ بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہو. اس درویش نے کہا کہ جس محفل میں سننے والے اور پڑھنے والے میں ایک رابطہ بن جائے، سننے والا آپس کی گفتگو نہ کر رہا ہو، اس کی توجہ حضور کی نعت کی طرف ہو، پڑھنے والا پورے عشق کے ساتھ حضور کی نعت پڑھ رہا ہو، تو یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ربط بن جائے، کیونکہ الحمدللہ میرا بھی اسی فیملی سے تعلق ہے. میں انصاری ہوں اور بڑی خوشی ہوئی مجھے اس مقام پہ آ کے. لہذا ہمارا اصل رشتہ جو ہے وہ حضور کی نسبت کا رشتہ ہے. میرے حضور سے نسبت ہو جائے دنیا میں بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. یہ بچے آگے بیٹھے ہیں، اب میں نہیں اٹھاتا اس لیے بچے پیار اور محبت کے لائق ہوتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے لائق ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنی اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں. بڑوں سے میری یہ التجا ہے کہ محفل میں جایا کرے تو پلیز آگے بیٹھا کریں. لیکن اب جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ کر سبحان اللہ کی بس صدا بلند کرتے رہیے. بابا جب بلند بول دیجیے پھر سبحان اللہ. حضرات یہ قرآن جس قرآن کی تلاوت قاری صاحب فرما رہے تھے، پوری توجہ سے یہ جملہ سننے والا ہے، محبت سے سنیے گا. حضرات لنگر بڑا ملتا ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے حضور کا کرم ہے، نبی کی آل کا صدقہ بڑا ملتا ہے. آپ کی سبحان اللہ کی کمی ہے، بس آپ سبحان اللہ کہتے جائیے، ہمیں سب کچھ مل جائے گا. بابا سے بلند بس آگے سے پیچھے تک سبحان اللہ کہتے جانا ہے. بابا سے بلند پھر کہیے سبحان اللہ. کہلوانا ہے بھائی، میں نے کہلوانا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں ہر کسی کے نام کا درخت لگ جائے. خلوص سے نکلا ہوا، محبت سے نکلا ہوا ایک لفظ تیرے لیے نجات کا سامان بن جائے. کاوش میری بھی ہو جائے گی. یہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیات کے اندر آیا. قاری صاحب یہ قرآن الحمد سے شروع کریں والناس تک 6666 آیات کے اندر آیا. لیکن میرا نبی وہ قرآن ہے جو پیکر صفا کے اندر آیا. جنہوں نے میری گل بھی سمجھ لگی ہے ہاتھ چاہ کے آخو سبحان اللہ. حضرات جیڑا بندہ ادھر ادھر ویکھے ادھر ہی رہ جاوے، جیڑا گنبد خضرا دا تصور رکھ کے سناخان وال ویکھے وہ بندہ مدینے چلا جاوے. جیڑا جانا چاہتا ہے اس کی آواز میں ہاتھ چاہ کے آخو سبحان اللہ. یہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیات کے اندر آیا. میرا نبی وہ قرآن ہے جو پیکر صفا کے اندر آیا. جس قرآن کی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے یہ قرآن بھی لائق، وہ قرآن بھی لائق. اس قرآن میں بھی رنائیاں ہیں، اس قرآن میں بھی رنائیاں ہیں، اس قرآن میں سپارے ہیں، اس قرآن میں نظارے ہیں.
بولو بولو سبحان اللہ۔ اس قرآن میں ستارے ہیں، اس قرآن میں نظارے ہیں۔ یہ قرآن لباس کاغذ میں، وہ قرآن لباس بشر میں۔ اس قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوگی، اس قرآن کی نبوت قیامت تک ہوگی، اس قرآن کی قرات قیامت تک ہوگی، اس قرآن کی حکومت قیامت تک ہوگی۔ المختصر یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے۔ اس قرآن کی چھتریں کالی ہے، اس قرآن کی زلفیں کالی ہے۔ آپ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اس قرآن کی چھتریں کالی ہے، اس قرآن کی زلفیں کالی ہے، کیونکہ ذکر رسول شرط ہے، ذکر خدا کے بعد ذکر رسول شرط ہے، ذکر خدا کے بعد محفل میں رنگ بڑھتا ہے خود کی ثنا کے بعد۔ ایک شاعر اردو کا شاعر لکھتا ہے کہ الہام کی رمجم الہام